السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی نحمد اللہ تعالی علی صادقنا اعمالہ وتبارک آلہ ونستزيده سبحانه وتعالى من فضله ونسأله العون والسداد ونصلي على صفوة أنبياء وخاتم رسل الراسيات وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين غوث اعظم بمدد سر سانا مدد قبلہ مدد کعبہ ما مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ رب پشتی بحق خواجہ عثمان حامدی مدد دنیا معینت کی. آئیے عقیدت و احترام کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ پیش کرے اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی. آگے فرماتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. یقیناً نجات، فلاح، کامیابی اور آخرت کی سرخروئی، جنت کی نعمتوں کا حصول، یہ سب کے سب ایمان پر موجود ہے. آدمی بحالت ایمان دنیا سے رخصت ہو تو آخرت کی سرخروئی اسے میسر ہو. اور ایمان ہے کیا؟ ایمان آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا نام. صرف اللہ سے محبت کرے، اللہ کی عقیدت کا دم بھرے اور کہے کہ ہم مومن ہیں، تو اس کا رد تو خود اللہ نے فرمایا ہے. اور اگر یہ کہے ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے ہمیں لگاؤ ہے، بس ہمارے لیے اتنا کافی ہے، مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تو خود اللہ نے قرآن میں اس کی تردید فرمایا. رب نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. محبوب اگر یہ میری محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو یہ اپنے دعوے میں اس وقت تک سچے نہیں ہیں جب تک محبوب یہ تمہاری بات نہ مانے، جب تک محبوب یہ تمہاری اتباع نہ کرے. اگر یہ میری محبت کا دم بھرتے مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محبوب اگر یہ میری محبت کا دم بھرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ بدلے میں بھی اس سے محبت کروں، یہ چاہتے ہیں کہ بدلے میں بھی اس سے محبت کروں، تو صرف لوگوں کا مجھ سے محبت کرنا کافی نہیں ہوگا. میری محبت کی بھی اگر یہ متمنی ہے، تمنائی ہے، تو شرط ہے اگر یہ میری محبت چاہتے ہیں کہ میں بھی انہیں اپنا محبوب بنا لوں، تو ان کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ پہلے آپ کو اپنا محبوب بنانا. قرآن نے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. محبوب آپ فرما دیں کہ اگر یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو محبوب یہ تمہاری اتباع کرے، یہ تمہاری پیروی کرے. تو یہ دستور، یہ مزاج اور
محبت کا یہ اصول خود قرآن نے پیش کیا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہی دراصل اللہ سے تیری سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعر میں بات یاد ہے کہ ابھی 10 شوال کا دن یہ قریب گزرا ہے. 10 شوال جو ہے یہ امام عشق و محبت سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کا ہے. سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی پر کیا کیا؟ بس یہی کیا جو آپ نے اپنے اشعار سے لوگوں تک آپ نے پیش کیا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت آپ نے خود بھی اسے اپنایا. اس محبت سرکار کی عقیدت و محبت کا پٹا خود اپنے گلے میں پہنا اور پوری دنیا کو اسی بات کا درس دیا. سرکار کی محبت کا سبق پڑھایا. سرکار کی بارگاہ کے آداب آپ نے بتائے. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے او جانے والے. سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی کا خلاصہ یہ کیا؟ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگ. آیت شریفہ کی میں نے تلاوت کی. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ رب العزت فرما رہا کہ اگر تم کسی کی پیروی کرنا چاہتے ہو، کسی کی اتباع کرنا چاہتے ہو، کسی کو اپنا آئیڈیل بنانا چاہتے ہو تو میرے محبوب کو بنو. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے رسول کی زندگی میں سب سے بہترین نمونہ ہے. اگر کسی کی زندگی کو اپنانا ہے تو میرے محبوب کی زندگی کو اپنانا. اچھا یہ بات کون کہے؟ یہ خود اللہ رب العزت فرما رہا ہے. اس سے لوگوں سے فرما رہا ہے. اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا، ہماری خلقت فرمائی، ہماری فطرت کو پیدا فرمایا. وہ ہمیں جانتا ہے، ہاں ہماری فطری تقاضوں کو جانتا ہے. اللہ رب العزت اس کی شان ہے انہ علیم بذات الصدور. وہ دلوں کے حالات سے واقف ہے. تو انسان کی کیا ضرورت ہے، انسان کا کیسا مزاج ہے، انسانی زندگی کے کیسے تقاضے ہیں، یہ اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. تو اللہ رب العزت جو ہمارا خالق و مالک ہے، جس نے ہمیں وجود بخشا، ہماری فطرت کا خالق و مالک ہے، وہ خود پتہ بتا رہا، وہ خود بیان فرما رہا کہ اگر کسی کو اپنا آئیڈیل بنانا ہے تو کسی اور کو نہیں بلکہ میرے مصطفیٰ کو اپنا آئیڈیل بناؤ. کسی کی زندگی کو اپنانا ہے تو کسی اور کی زندگی نہیں بلکہ میرے مصطفیٰ کی زندگی کو اپناؤ. لہذا یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جو خالق و مالک ہے وہ خود ہی میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کدھر کا پتہ بتا رہا ہے. لہذا یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ انسانی فلاح اگر کہیں پوشیدہ ہے تو وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے در کے غلامی میں پوشیدہ ہے. حضرت مفتی احمد یار خان عیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اب اپنی کتاب شان حبیب الرحمن میں اس آیت شریفہ کے تحت بہت نفیس اور عمدہ تشریح فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی انسان کی فلاح و بہبود کے لیے کتنا اہم اور مفید اور ضروری ہے. آپ فرماتے ہیں کہ انسان کے جتنے بھی طبقے ہیں، چاہے جس طبقے کا انسان، جس حیثیت کا انسان، بادشاہ ہو، فقیر ہو، گداگر ہو، پریشان حال ہو، خوشحال ہو، ہر طبقے کے انسان کے لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع میں بھلائی ہے. اگر امت کا کوئی شخص فقر و فاقہ کشی میں مبتلا ہے، مسکین ہے، پریشان حال ہے، تو وہ کچھ نہ کرے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنائے کہ میرے مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی زندگی کے کچھ حال ایسے بھی تھے، آپ کی زندگی کے کچھ ایام ایسے بھی گزرے ہیں کہ 2 ماہ تک آپ کے گھر میں چولہا نہیں تھا. صرف کھجور پر اور پانی پر آپ نے اکتفا فرمایا. آپ کے توکل کا یہ حال تھا. لہذا اس امت کا کوئی مسکین ہو، کوئی غریب ہو تو پریشان نہ ہو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پہلو کو اپنا دے، اللہ رب العزت اسے صبر عطا فرما دے گا. اسی طرح اگر کوئی بادشاہ ہے، والی سلطنت ہے، حکمران ہے،
تو اس کے لیے بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سب سے بہترین نمونہ ہے۔ فتح مکہ ہوا، مکہ فتح ہونے کے بعد وہ تمام کے تمام لوگ جنہوں نے سال ہا سال تک آپ کو پریشان کیا، آپ کے اہل خانہ کو پریشان کیا، آپ کے صحابہ کرام کو ستایا، اور جن کی مصیبتوں کے سبب، جن کی تکالیف کے سبب آپ اپنا دیش چھوڑ کر پردیسی ہو گئے، آپ نے اپنے پیارا شہر مکہ کو چھوڑ دیا۔ فتح مکہ کے بعد وہ سب کے سب شرمسار ہو کر مجرمین کی حیثیت سے سرکار کی بارگاہ میں نگاہ جھکا کر، اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو آپ اپنے صحابہ کو حکم فرما دیتے کہ سب کی گردن مار دو، سب کو قتل کر دو۔ کیوں؟ مسلمانوں کو فتح و نصرت اور غلبہ حاصل ہو چکا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی ایک کو بھی قتل نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے اس موقع پر جبکہ آپ کو غلبہ، نصرت، طاقت، قوت حاصل ہے، آپ نے اس موقع پر فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے امان ہے، جو اپنا دروازہ بند کر لے اس کے لیے امان ہے، جو فلاں کام کر لے اس کے لیے امان ہے۔ تو یہ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ کوئی بادشاہ ہے، اپنی بادشاہت کو توشہ آخرت بنانا چاہتا ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس پہلو کو حضرت یوسف علیہ السلام، آپ کے بھائیوں نے چند گھنٹوں تک آپ کو پریشان کیا، اس کے سبب چند سال تک، چند عرصے تک آپ دقت اور آلام و مصائب میں گرفتار ہوئے، لیکن ایک وقت آیا اللہ نے آپ کو بادشاہت عطا فرمائی۔ جب بادشاہت عطا فرما دی تو آپ کے بھائی سب آپ کی سلطنت میں غلہ اور اناج لینے کے لیے آئے، تو آپ نے کیسا سلوک کیا؟ آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم، آج تم پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ ہے یوسف علیہ السلام کہ آپ کے بھائیوں نے چند گھنٹوں تک آپ کو پریشان کیا، آپ نے معاف فرمایا، لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اہل مکہ کفار و مشرکین کے ظلم و جبر کی جو داستان ہے وہ چند گھنٹوں کی داستان نہیں، بلکہ تقریباً 13 سال تک انہوں نے آپ کو پریشان کیا۔ اس کے باوجود آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سبوں کو معاف کیا۔ تو انسانی زندگی کے جتنے مراحل ہیں، جتنی حیثیت کے انسان ہے، جتنے درجے کے انسان ہے، ہر کسی کے لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی ہر کسی کے لیے نمونہ عمل ہے۔ کوئی اگر خوشحال ہے، بالکل مست ہے، اچھی زندگی گزار رہا ہے تو اس کے لیے بھی سرکار کی زندگی نمونہ عمل ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک دفعہ تو فتن ایک کھیرا، وہ بڑا عجیب و غریب کھیرا تھا، بڑا عجیب و غریب کھیرا تھا، انوکھا تھا، کسی نے پیش کیا محبت سے، سرکار ہمارے کھیت میں یہ عجیب و غریب کھیرا ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ کو فتن میں آپ کی بارگاہ میں تحفہ پیش کروں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوش ہو گئے، سرکار نے ایک کھیرے کے بدلے اپنے اس صحابی کو مٹھی بھر سونا کا فرمایا۔ تو کوئی خوشحال ہے، بالکل مگن ہے، مستی والی زندگی گزار رہا ہے تو اس کے لیے بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی حیات طیبہ اس کے لیے بھی نمونہ عمل ہے۔ ایک دفعہ آپ کی ملکیت میں بکریوں سے بھرا ہوا جنگل، اس نے آپ کو دیا، آپ کی ملکیت میں جنگل اور پورے بکری بھر کے پورے جنگل آپ کی ملکیت میں۔ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے سرکار کی بارگاہ میں، کس نے عرض کیا ماشاء اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے آپ کو بڑا مالدار بنایا۔ آپ نے عرض کیا تو نے میری مالداری کیا دیکھی، تم نے ایسا کیا دیکھ لیا جو تم مجھے مالدار کہتے؟ تو انہوں نے عرض کیا یہ بکریوں سے بھرا ہوا جنگل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جا تجھے ان تمام چیزوں کا میں نے مالک بنا دیا۔ وہ شخص بالکل مگن ہو کر، خوش و خرم ہو کر وہ اپنی قوم میں گیا، قوم میں جا کر اعلان کرتا ہے خدا کی قسم ہے میرے قوم کے لوگ،
آؤ سرکار کی بارگاہ میں آؤ. وہ اتنا نوازتے ہیں کہ انہیں اپنے فقر و فاقہ کشی کا خوف نہیں رہتا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ ہر طبقے کے انسان میں انسان کی جتنی حیثیتیں ہوتی ہے، انسان کی جتنی کوالٹی ہوتی ہے، ہر کسی کے لیے میرے مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء کی زندگی رکھتا ہے. اللہ رب العزت نے آپ کی زندگی کو اپنانے کا ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے. اچھا، ہم کسی کی پیروی اتباع کب کریں؟ کسی کی پیروی اتباع کب کریں؟ کسی کی زندگی کو کب اپنائیں؟ جب ان سے محبت ہوگی تب تو. ہم اپنے دشمن کی زندگی کو نہیں اپناتا. جس سے نفرت ہو انسان اس کے طور طریقے کو نہیں اپناتا ہے. اس کا جس سے نفرت ہو اس کی محبوب ادائیں بھی اسے قاتل ادائیں معلوم ہو. زیادہ بات کیا سمجھ میں آئی کہ کسی کی زندگی کو اپنانے کے لیے، کسی کے چال ڈھال کو اپنانے کے لیے اس سے محبت ضروری ہے. تو اس سے محبت ہوگی تبھی جا کر انسان اس کی زندگی کو اپنائے. لہذا سرکار کی زندگی کو اپنانے سے پہلے سرکار کی محبت کو اپنے سینے میں بسانا ضروری ہے، جس کے لیے خود اللہ نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی. اللہ رب العزت نے آیت شریفہ میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا ہے، اور اسی محبت کے حوالے سے خود سرکار فرماتے ہیں سرکار کی محبت کس قدر لازمی اور ضروری ہے. سرکار نے خود فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جو اپنے والدین سے، اپنے بچوں سے، اپنے گھر والوں سے زیادہ خود سے محبت کرتا ہے. سورۃ پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور ظاہر سی بات ہے جب محبت ثابت ہوگی، محبت سچی اور کامل ہوگی تو انسان اطاعت کرے. وہ عربی کا ایک شعر ہے لو کان حبک صادقا لاطعت ان المحب لمن يحب مطیع. کہ اگر تمہاری محبت سچی ہوتی، کامل ہوتی، مخلصانہ ہوتی تو تم ضرور اس کی اطاعت کرتے. کیوں؟ کیونکہ یہ دستور ہے، یہ محبت کا دستور ہے. ان المحب لمن يحب مطیع، کہ جو محب ہوتا ہے، محبت کرنے والا ہوتا ہے، وہ جس سے محبت کرتا ہے اس کا فرمانبردار ہوتا ہے. لہذا سرکار کی زندگی کو اپنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے دل میں آپ کی محبت رچ جائے، آپ کی محبت بس جائے. صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں، انہوں نے سرکار کی زندگی کے ہر لمحے کو، ہر پہلو کو اپنایا. کیسے اپنایا؟ یوں ہی تھوڑی. پہلے ان کا دل سرکار کی محبت سے معمور ہوا، سرکار کی محبت سے انہوں نے اپنے دلوں کو سجایا، تب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ایک ادائیں کو انہوں نے اپنانا شروع کر دیا. ایک صحابی رسول ہے جن کے بارے میں روایت کے اندر ہے تو وہ وضو کیے، وضو کرنے کے بعد انہوں نے مسکرایا، وہ مسکرائے، تبسم فرمایا. تو جو دوسرے ان کے اصحاب کھڑے تھے انہوں نے کہا یہ مسکراہٹ وضو کر کے آئے مسکرا کیوں رہے؟ مسکرانے کا کوئی ظاہری سبب نظر نہیں آ رہا، کیوں مسکرا رہے؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ جی میں نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرح وضو کیا، جس طرح آپ نے وضو فرمایا میں نے اسی طرح وضو کیا، اور سرکار نے وضو کے بعد تبسم فرمایا تھا تو مجھے سرکار کی اس تبسم کی یاد آ گئی تو میں بھی مسکرا تو یہ جو کسی کی زندگی کو اپنانے سے پہلے ضروری یہ ہے کہ دل میں پہلے اس کی محبت ہو، پہلے اس کی سچی عقیدت دل میں بنتا ہے، اس کے بعد جا کے انسان خود بخود اس کی زندگی کو اپنانا شروع کرتا ہے. یہی اطاعت و فرمانبرداری کا دستور ہے. صحابہ کرام تھے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک ایک آواز پر صحابہ کرام اپنی تمام ضروریات کو بالا احتیاط کرتے تھے. سرکار کی طرف سے جیسے ندا آئی اپنی تمام ضروریات کو چھوڑ کر سرکار کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے بارگاہ سرکار کی بارگاہ میں پہنچ جایا کرتے. تو غسیل الملائکہ سبحان اللہ، حنزلہ رضی اللہ تعالی، وفاداری، ایثار، قربانی اور محبت، عقیدت، محبت کی ایسی داستان کہیں نظر ہی نہیں آئی. شادی کر کے آئے، پہلی رات ہے، شب ظفار، پہلی رات ہے،
سرکار کے منادی نے آواز دے دیا کہ چلو سرکار بلا رہے ہیں، کفار و مشرکین مدینہ منورہ پر حملہ کی تیاری کر رہے ہیں، جہاد کا اعلان ہو گیا۔ یہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ اپنی نئی نبی دلہن کو پہلی رات میں چھوڑ کر سرکار کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے میدان جہاد میں تشریف لے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، میدان جہاد میں پہنچ جاتے اور وہاں پہنچ کر آپ جامع شہادت کو تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین انہوں نے سرکار کی اطاعت کی، یوں ہی نہیں بلکہ پہلے دل میں سرکار کی محبت کو دکھایا، آپ کی ایک ایک اداؤں کو انہوں نے، اس کے بعد وہ نتائج ہوئے کہ حضرت رسول الملائکہ حنظلہ رضی اللہ تعالی جب جنگ ختم ہو گئی تو صحابہ کرام شہداء اسلام کی لاشوں کو جمع فرمانے لگے، ایک جگہ اکٹھا کرنے لگے، سب کی لاشیں ملی، حضرت حنظلہ کی لاش نہیں مل رہی۔ غسیل الملائکہ حضرت حنظلہ کی لاش کو تلاش کیا جا رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آسمان کی طرف اپنی نظر رحمت کو اٹھاتے ہیں، آپ کیا ملاحظہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کے نورانی جھرمٹ میں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تمام فرشتگان عذاب غسل دے رہے ہیں، تبھی سے آپ کا لقب غسیل الملائکہ۔ تو یہ کہ کسی کی زندگی کو اپنانے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے دل میں اس کی محبت کو بٹھائی جائے۔ صحابہ کرام ٹوٹ کر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت فرمایا کرتے ہیں۔ یہ عروہ بن مسعود اہل مکہ کی طرف سے خاصی ثالث بن کر مدینہ، یہ اہل مکہ مدینہ پر حملے کی تیاری کرنے والے تھے، تو انہوں نے پہلے عروہ بن مسعود کو بھیجا، جاؤ وہاں کے حالات کا جائزہ لے کر آؤ، کیسے حالات ہے، کیسا ماحول ہے۔ تو عروہ بن مسعود جب مدینہ منورہ حاضر ہو تو مدینہ منورہ حاضر ہو کر وہ صحابہ کرام کا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت، جو عشق، جو وفاداری اس نے ملاحظہ کیا، وہ بے انتہا متاثر ہوا، وہ بڑا متاثر ہوا، اور اس کے بعد وہ فوراً اپنی قوم میں گیا، مکہ پہنچا، اور مکہ پہنچنے کے بعد اس نے کہا خدا کی قسم، رب کی قسم، میں نے بادشاہوں کو دیکھا، میں نے قیصر و کسریٰ کے دربار میں حاضری دی ہے، میں نے نجاشی کے دربار میں حاضری دی ہے، لیکن عشق و محبت کا جو ماحول، جو نظام اور جو نظارہ میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دیکھا، ایسا نظارہ میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ اور پھر وہ اپنی قوم سے کہتا ہے خدا کی قسم، جب وہ تھوکتے ہیں تو صحابہ کرام بڑھ چڑھ کر ان کے تھوک کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں، اور اس تھوک کو لعاب دہن کو اپنے چہروں پر بن لیتے ہیں، اور جب وہ کوئی حکم دیتے ہیں تو ان کے حکم کی تعمیل کے لیے صحابہ کرام دوڑ پڑتے ہیں۔ وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتِلُونَ عَلَى وَضُوءٍ، اور جب وہ وضو کرتے ہیں تو وضو سے جو پانی ٹپکتا ہے اس کو اپنے ہاتھوں میں لینے کے لیے وہ اس قدر زور خرابہ کرتے ہیں ایسا لگتا ہے ان کے درمیان جنگ ہو جائے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگی تھی، انہوں نے سرکار کی محبت میں جینا مرنا سیکھا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسوہ مبارکہ کو اپنایا، تبھی تو وہ قلیل تھے لیکن اس کے باوجود پوری دنیا پر انہوں نے غلبہ حاصل کیا، جس طرف گئے جس طرف انہوں نے رخ کیا اللہ رب العزت نے فتح و نصرت کو ان کا مقدر بنا دیا۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے صرف نام کے مسلمان ہیں، اللہ رب العزت ہم سبوں کو توفیق دے کہ سرکار کی زندگی کو اپنائے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت سے اپنے دلوں کو اللہ رب العزت ہم سبوں کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔